بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹی ایس ایس میں خوش آمدید۔ پہلے ہم نے جو لیکچر پڑھا، اب ہمارا دوسرا لیکچر ہے وجود باری تعالیٰ کے اسبات میں قرآنی دلائل۔ اب یہ بڑی چیز سمجھنے والی ہے، بڑی سمپل سی بات، آپ پہلے اس بات کو سمجھ لیں، انشاءاللہ آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ آپ پہلے دو لفظوں کو سمجھ لیں۔ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں وہ تو بے شمار ہیں، تو سب سے پہلے یہ بیٹا یہ سمجھنے والی ہے، ایک اللہ کا نام ہے ظاہر، ایک اللہ کا نام ہے باطن۔ تو آپ یہ پہلے یہ سمجھ لیں، اس کے بعد ٹوٹل جو یہ عنوان ہے ہماری اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی اور بڑی جلدی سے آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ ظاہر سے مراد جو نظر آنے والی چیز ہے، اس سے مراد اللہ کی صفات ہے، اور باطن کا جو لفظ ہے اس سے مراد پوشیدہ چھپی، اس سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے وجود کو جب بھی آپ نے ثابت کرنا ہے، ظاہر سے مراد آپ صفات لے لیں اور باطن سے مراد اللہ کی ذات۔ اللہ کے وجود کو آپ نے جب بھی ثابت کرنا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اس کے وجود سے اور اس کی ذات سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، یعنی ذات سے مراد جو اللہ کی ذات ہے اس سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی اللہ کے وجود کو ثابت کیا جائے گا، اس کی صفات سے ثابت کیا جائے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن پاک کے اندر بھی جو بھی اللہ کے ہونے پر اور اللہ کے اسبات پر، اس کے وجود پر جو بھی قرآن کی آیات حدیث مبارکہ دلالت کرتی ہیں، اس سے مراد اس کی اللہ کی صفات ہیں جو پوری کائنات میں ظاہر ہوتی ہیں۔ جس طرح کائنات کو بنانے والا کون ہے، اس نظام کو چلانے والا کون ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے، یہ بغیر ستون کے آسمان کھڑا ہے، اس کو کھڑا کرنے والا کون ہے۔ تو جب آپ اس بات کی طرف جائیں گے تو پھر اللہ کا وجود ثابت ہوگا۔ یہ بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ کے اسبات پر جو دلائل دیے جا رہے ہیں، جو سمجھانے کے لیے سٹارٹنگ کیا جا رہا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جب بھی کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کے بنانے والے کی طرف جاتا ہے۔ یعنی یہ ساری بات ہے، کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہے تو آپ ہمیشہ یہ جائیں گے کہ اس کو بنانے والا کون ہے۔ تو مکان کو دیکھیں تو ممار کی طرف تصور جاتا ہے، دھیان جاتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ممار ہے۔ گڑی کو دیکھیں گڑی ساز کی طرف تصور جاتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی گڑی ساز ہے، کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مکان ممار کے بغیر، کوئی گڑی ساز کے بغیر بن سکتی ہے۔ اسی طرح جب کائنات کو غور سے دیکھا جائے تو ضرور اس کے بنانے والے کا خیال آتا ہے، اور پوری کائنات کو بنانے والی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات۔ اچھا بیٹا، اس سے ایک تھوڑی سی بات سن لیں تاکہ آپ کو جلدی سمجھ آ جائے۔ حضرت امام اعظم حنیفہ کی ایک بڑی مثال دی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک دہریہ وہ ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساری کائنات ایسے بنی ہے۔ یہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھانے کے لیے بڑی ضروری ہے بات سمجھانا، کہ انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ یہ کائنات جو بنی ہے یک ایسے ہی بن گئی ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں۔ تو دہریے جو لوگ تھے حضرت امام اعظم حنیفہ کے دور میں، انہوں نے بھی یہ کر دیا، بڑے بڑے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو حضرت امام اعظم حنیفہ کا ان کے ساتھ ایک ٹائم طے ہو گیا مناظرے کے لیے۔ تو جب وہ گئے تو حضرت امام اعظم حنیفہ جان بوجھ کر تھوڑا سا لیٹ گئے، وقت جو طے ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا کون سا آدمی ہے کہ جو بات کر کے لیٹ آیا ہے۔ حضرت امام اعظم حنیفہ نے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جہاں سے میں نے آنا تھا رستے میں ایک نہر آتی ہے، نہر کو کراس کرنا تھا، وہاں پر کشتی نہیں تھی، تو میں نے یہ دیکھا کہ نہر کے کنارے پر ایک درخت ہے، وہ درخت خود بخود کٹا، پھٹے بنے، وہ جڑا، ایک کشتی بنی، تھوڑا سا ٹائم لگا، تو اس پر میں سوار ہو کر میں ادھر آ گیا۔ تو جو دہریے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیسا آدمی ہے، ایک تو لیٹ آیا ہے اور دوسرا اوپر سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتی آپ بنانے والے کے بغیر بن جائے۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ بات تو یہاں ختم ہو گئی، کہ جو تمہارا ہمارا مناظرہ تھا وہ تو بات یہاں ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک چھوٹی سی کشتی اگر بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات جو ہے یہ بنانے والے کے بغیر کیسے بن سکتی ہے؟ اس کو بھی کوئی نہ کوئی بنانے والی ذات موجود ہے، اور وہ میرا رب ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ اب آگے کائنات کی جو تخلیق کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، یہ بات سمجھنے والی ہے، اور یہاں پر اب آپ کو بات سمجھ آئے گی، اور ساری کی ساری جتنی بھی اب آیات آئیں گی جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں سمجھایا نا کہ اللہ کا نام ایک ظاہر ہے ایک باطن، اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور ذہن نشین رکھ لیں، پھر سارے کا سارا وجود باری تعالیٰ کروان ایسے چند منٹوں میں آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ ظاہر سے مراد اللہ کی صفات لی جائیں، باطن سے مراد اللہ کی ذات لی جائے۔ اب جتنی بھی یہاں پر قرآن کریم کی آیات آنے والی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی صفات پر مشتمل ہیں۔ خالق کائنات، کوئی صحیح ذہن اس بات کا تصور نہیں کر سکتا اتنا بڑا منظم مربوط جہاں کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گیا ہو،
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا افلّہ شکن فاطر السماواتی والارض، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جس نے بنائے زمین و آسمان؟ اب یہ قرآن پاک کی آیت کو دیکھا جائے، تھوڑا سا غور کریں کہ فاطر کا معنی ہے بنانے والا، اور بنانا اللہ کی صفت ہے۔ تو جو بھی قرآن کی آیت اب نیچے آئے گی آپ اس کو غور کرتے جائیں تو اللہ پاک اس میں فرماتا جائے گا کہ یہ فلاں چیز کس نے بنائی، زمین و آسمان کا جو بنانے والا یہ کون ہے، دن اور رات کا عدل بدل ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے، چاند اور سورج کا نظام چلانے والا کون ہے۔ اب یہ ساری چیزیں، یہ بڑی سادی سی بات ہے۔ آپ نے جب بھی لانگ سوال بیٹا یہ پڑھنا ہے، یہ میری بات یاد رکھ رہے، لانگ سوال میں پڑھنے کا سب سے پہلے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے عنوان پڑھا اس کے بعد آنے والے کتنی ہیڈنگ ہے آپ وہ اس کو ذہن نشین کر لیں، پھر ان کے اندر لکھا کیا گیا ہے۔ یہاں پر لکھا گیا نا خالق کائنات، اس میں بتائیے کہ خالق بنانے والا کون ہے، افلّہ شکن فاطر السماواتی والارض، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جس نے زمین و آسمان بنائے؟ یہ عقیدہ سراسر بے بنیاد ہے کہ انسان اور دیگر اشیاء خود بخود پیدا ہوں گی۔ یہ وہی بات جو امام اعظم ابو حنیفہ والی، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ بنانے والی اللہ کی ذات ہے اور اس نے کائنات کی ہر شے کو تخلیق کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا یہ لوگ بغیر کسی پیدا کیے کے پیدا ہو گئے یا خود اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کر لی؟ اللہ پاک نے یہاں پر سوال کیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایسے ہی چل رہا ہے خود بخود بنا ہے، تو رب کائنات نے فرمایا تم اپنے وجود کی طرف دیکھو، کیا تم نے خود اپنا وجود بنا لیا یا یہ زمین و آسمان خود بخود بن گئے؟ یہ اس کو تم نے پیدا کی، کس نے کیا ہے؟ غور تو کرو، جب غور کرو گے تو تمہارا دھیان اس کے بنانے والے کی طرف جائے گا اور وہ اللہ کی ذات ہے، کائنات کا نظم و ضبط۔ اب یہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا آپ نے جب لانگ سوال کرنا ہے تو اس کو آپ دیکھتے جائیں کہ اس کی ہیڈنگ کون کون سی ہیں۔ کائنات کا نظم و ضبط یہاں پر یہ بنایا، کائنات پر جب گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط دکھائی دے گا، کوئی بھی چیز بے ترتیب نہیں ہے۔ نظم و ضبط سے مراد یہ کہ ہر چیز اپنی جگہ پر بہترین صحیح لگی ہوئی ہے، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں، آپ کو جگہ نہیں ملے گی کہ جو بے ترتیب ہو، الٹو۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی الخلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئ وهو حسیر۔ اب یہ بڑی قابل غور بات ہے، یہ بھی اللہ کی صفات ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے، تہ بتہ، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا۔ تو رحمان کی صنعت کو میں کوئی فطور نہ دیکھے گا، فطور سے مراد کوئی دراڑ، کسی قسم کا فرق، پھٹی ہوئی چیز نہیں دیکھا، سو تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر نہیں آئے گا۔ یعنی اللہ، یہاں بھی اللہ نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ اللہ پاک نے جو چیز بنائی ہے، بنانا اللہ کی صفت ہے، تو اللہ نے فرمایا اس میں دیکھ کسی قسم کی دراڑ، کوئی پھٹن، کوئی ایسی چیز جو یہ آپ کو پتہ چلے کہ بے ترتیب ہے، صحیح نہیں بنی، پھٹی ہوئی ہے، ایسی چیز نہیں۔ پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، لوٹ آئے گی تیری نگاہ تیرے پاس رد ہو کر اور تھک کر۔ یہ اللہ پاک نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں مقررہ اندازہ ہے اور خاص نظم و ضبط ہے۔ یہ اندازہ اور نظم و ضبط وجود باری تعالیٰ کے دلائل میں سے ہے، یعنی اللہ کے وجود کو ثابت کرتے ہیں کہ جو بھی چیز بنی ہے اس کا نظم و ضبط ہے اور ایک خاص اندازے کے مطابق چیز پیدا کی ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، ہم نے ہر چیز کے خاص اندازے سے پیدا کی ہے۔ کوئی بھی چیز انسان بنایا تو وہ بھی ایک خاص اندازے سے بنا ہے، جانور بنایا تو وہ بھی ایک خاص اندازے سے بنا ہے، یہ ساری چیزیں ایک خاص اندازے۔ نظام شمسی، اب یہ بھی اللہ کی صفات میں سے، میں نے کیونکہ پہلے یہ کہا تھا کہ 2 چیزوں آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ ساری بات سمجھ آ جائے گی، ایک اللہ کی صفات ہے اور ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کے وجود کو جب بھی ثابت کیا جائے گا اس کی صفات سے، یہ ساری کی ساری نظام شمسی میں کیا آئے گا؟ سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے اور چاند اپنے مدار میں گردش، سورج چاند کے مدار میں نہیں جا سکتا، چاند سورج کے طرف نہیں بڑھ سکتا، وہاں نہیں جا سکتا۔ یہ بھی اللہ کی، یہ ساری چیزیں چلانے والی اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اس طرح خاص وقت تک رات رہتی ہے اور خاص وقت تک دن رہتا ہے۔ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب اپنے دائرے میں تیریں، اور یہ سارا نظام چلانے والا، سورج اور چاند کو اپنے اپنے دائرے میں چلانے والا، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے، اور یہ چلانا، جو چیزیں چل رہی ہیں یہ اللہ کے وجود کو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نظام کو اپنے اپنے دائرے میں چلایا ہوا ہے۔ رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی، کبھی یہ ہوا نہیں آج تک کہ رات ہونی تھی اور دن آ گیا،
تو یہ دن اور رات کو لے کے آنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، یہ سارا نظام اللہ کی ذات چلا رہی ہے، جو ساری اللہ کی صفات ہے۔ اہل عقل کے لیے نشانی ہے۔ کائنات کا یہ نظم و ضبط اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ایسی اعلیٰ اور برتر ذات موجود ہے جس نے کائنات میں یہ خوبصورت نظام پیدا فرما دیا ہے۔ بالکل بڑا خوبصورت حسین نظام اللہ پاک نے بنایا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے عدل بدل میں، یعنی آنے جانے میں، اہل عقل کے لیے نشانی ہے۔ کیوں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اہل عقل کے لیے نشانی ہے؟ اس لیے کہ جب اہل عقل غور کرتے ہیں کہ یہ کائنات بنی ہوئی ہے، یہ دن اور رات آ رہا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، تو غور کرتا ہے، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اگر انسان نے یا اپنے آپ یہ چیز بنی ہوتی تو ساری بات ہے اس کو کوئی نہ کوئی یہ نکال تو رہا ہے نا، دن کو نکال رہا ہے، رات کو لے کر آ رہا ہے، زمین و آسمان بنی ہے، بغیر آسمان کے ستون کے آسمان کھڑا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو اس کو بنانے والا ہے نا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو عقل رکھتا ہے اس کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، کوئی نہ کوئی ذات اس کو بنانے والی ہے، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ زمین و آسمان کا نظم و ضبط، اب یہاں پر بھی یہ بھی اللہ کی صفت ہے، دن رات چاند سورج زمین و آسمان کے نظم و ضبط اللہ کی حکمت اور کاراگری کی نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن اللہ الذی اتقن کل شیء، کاریگری اللہ کی ہے جس نے ہر شے کو مضبوط بنا رکھا ہے، ہر چیز ایک مضبوط بنی ہوئی ہے، یہ نہیں کو ٹوٹ کر ادھر جا رہی ہے، کو ٹوٹ کر ادھر جا رہی ہے، بالکل اپنی مضبوط چیز بنی ہوئی ہے۔ یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ہے اور اللہ کے وجود کو ثابت کرتی ہے، انسانی فطرت کا تقاضا۔ اور یہاں پر یہ بتائیں گے کہ فطرتاً انسان یہ مانتا ہے کہ یہ پوری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ بیان کیا جس طرح زمین و آسمان اور ساری کائنات وجود باری تعالیٰ کی گواہی دیتی ہے، اسی طرح انسانی فطرت کی آواز بھی یہی ہے۔ انسانی طریق کے مطالعہ سے مہذب سے مہذب، وحشی سے ویسی ہر طرح کی قوموں میں قادر مطلق کی ذات کا اعتراف ملتا ہے۔ ایسے لوگ جو تہذیب یافتہ نہیں تھے یا ایسے لوگ جو تہذیب یافتہ بھی تھے اور جن کو ہم وحشی قسم کے لوگ کہتے ہیں، جو درندے قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی یہ مانتے تھے کہ قادر مطلق کی ذات موجود ہے۔ آثار قدیمہ کیسے ہوا کہتے ہیں، پہلے جو آثار ملے ہیں، جو دریافت ہوئے ہیں، ان کی تحقیق سے یہ بات واضح ہو چکی کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والی وحشی اقوام جن کی فکری اور ذہنی سطح بہت پست تھی، ان کے سوچنے کا لیول بہت کمزور تھا، وہ اتنا زیادہ گہری نظر سے سوچتے نہیں تھے، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے وجود کے قائل تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ وہاں پر جب پہلے اثرات ملتے ہیں، وہ چیزیں بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ کوئی نہ کوئی اس چیز کو بنانے والا موجود ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ کائنات کا نظام، کائنات کو بنانے والی یہ اعلیٰ برتر ہستی صرف ایک ہی ہے۔ انسان کی صحیح سوچ اسی نتیجہ پر پہنچتی ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ان کے باہمی تصادم کی وجہ سے کائنات کا یہ نظام ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ یعنی کائنات کا نظام بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ایک ذات ہے، ایک وجود ہے جو اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین دلانے والوں کے لیے، خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یعنی اللہ پاک نے فرمایا جو تمہاری ذات اپنی ذات موجود ہے اس کے اوپر بھی غور کرو کہ یہ ہاتھ بنانے والا کون ہے، یہ زبان بنانے والا کون ہے، یہ سارا وجود بنانے والا کون ہے۔ تو اب پوری زمین پر دیکھو کہ ہر چیز جو اللہ کے وجود ہونے کی یا اللہ کے ہونے کی گواہی دیتی ہے کہ کائنات کو ایک مربوط منظم شکل میں موجود ہے۔ اس بات کی دلیل ہے مربوط بحق ایک اللہ ہے۔ قرآن مجید میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو ایک ہی ذات ہے جو اس نظام کو چلانے والی، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا ان دونوں میں فساد برپا ہوتا تھا۔ فساد کیسے ہو؟ ایک کہتا دن ہونا ہے، ایک کہتا رات ہونی ہے، ایک کہتا کہ بارش ہونی ہے، ایک کہتا کہ آندھی ہوگی، بس اور بات ختم۔ اس طرح تو جھگڑا ہو جائے، جس طرح زمین میں انسان دو ایک کام کی طرف لگ جائیں ان کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح اگر ایک خدا کے سوا دو خدا ہوتے تو ضرور زمین میں فساد ہوتا۔ اب یہ بیٹا آپ اس بات کو سمجھ لیں
کہ اللہ کے وجود کو جب بھی ثابت کیا جائے گا اس کی صفات سے ثابت کیا جائے گا. عنوان کو جب بھی پڑھیں تو یہ بات قابل غور ہے کہ عنوان کو جب بھی پڑھیں تو سب سے پہلے لانگ سوال کے اندر یہ طریقہ کار ہوتا ہے, اس کی ہیڈنگ کو سب سے پہلے اپنے ذہن نشین رکھیں. وہ ہیڈنگ 3 ہے, 4 ہے, 5 ہے, 10 ہیں, جتنی بھی ہیں اس کو ذہن نشین رکھنے کے بعد آپ اس کے نیچے آنے والے جو بھی چیزیں ہیں اس کو ذہن نشین رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ بات آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی اس کو سمجھنا.